چھیڑ دیتے. تو پشاور میں ہماری دعوت تھی, وہ بوڑھے پٹھان تھے, بڑا انہوں نے ہمارا اکرام کیا, تھے بھی بڑے مالدار. تو ویسے ہی کسی نے موضوع چھیڑ دیا دوسری شادی کا. تو ہم نے بھی ان بوڑھے جو پٹھان تھے نا, بزرگ ٹائپ کے, ان سے ہم نے کہا کہ چھیڑنے کے لیے کہ آپ بھی کر لیں, اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے, اور تھے بھی بوڑھے ہو کے بھی بڑے فٹ فاٹ تھے وہ. تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی اللہ نے اس کام میں بڑی لذت رکھی ہے شادیوں میں. ایسی بات چل پڑی نا. کسی نے کہا کہ نہیں جی لذت جو ہے وہ بکرا کھانے میں, کسی نے کہا جی مرغے پھوڑنے میں, ہر آدمی کے اپنے مزے ہیں. کسی نے کہا کہ جی انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے میں. وہ بزرگ نے بڑی زبردست بات مجھے کہنے لگے, مولوی صاحب لذت اللہ نے صرف دو چیزوں میں رکھی. لذت اللہ نے صرف, بولو, ایک اپنی راہ میں لڑنے میں, اور ایک روزہ افطار کرنے. یہ بات انہوں نے ایسے جذبے سے کہی, جو آدمی خود عمل کرتا ہے نا, عمل کی بات میں اللہ نے وزن بہت رکھا. شو مارنے کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر پڑے ہوئے ہیں, ایسی تقریریں کر رہے ہوں گے, آپ کو لگے گا ان سے زیادہ نیک آج تک اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں. لیکن جب آپ ان کے پاس جاؤ تو 5 منٹ بات کرنے کے بھی پیسے مانگتے ہیں. وہ ان سے بولو نا کوئی نصیحت کر لو, کہہ رہے 50 روپے یہاں رکھ پھر نصیحت کروں. مکمل پروفیشنل بن چکے ہیں. پیسہ, بزنس, خیر خواہی کا جذبہ ہے, اچھے بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں. تو اس نے جو دل سے یہ بات کہی نا, اس بات کو کہے ہوئے میرا خیال ہے 7-8 مہینے ہو گئے. اتنا مزہ آیا اس کے منہ سے یہ 2 جملے سننے میں, اتنا مزہ آیا کہ جب میں یہ بیان کرتا ہوں نا, تو بیان کرتے ہوئے مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہو. اس نے کتنے اخلاص سے یہ جملہ کہا ہوگا. اس کی ساری عمر لڑائی میں گزری ہے, ساری عمر. اس نے کہا مزہ اللہ نے کس میں رکھا ہے, صرف 2 چیز. ایک خدا کی راہ میں لڑنے میں, دوسرا روزہ افطار کرنے میں. آپ کہہ سکتے ہو کہ روزہ افطار کرنے میں جو لذت ہے وہ کھانے پینے کی لذت ہوگی. میرے بھائی, کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو حاصل ہوتی ہے. کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو, بولو, یہ تو انگریز کو بھی ہوتی ہے, بھوک کے بعد اس کو کھانا ملے گا, اس کو بھی بڑا مزہ آئے گا. پیاس کے بعد پانی کی لذت ہندو کو بھی حاصل ہوتی ہے. اس بزرگ کا مطلب وہ لذت نہیں تھا جو ہر بھوکے اور ہر پیاسے کو کھانے اور پینے کے وقت, بولو, حاصل ہوتی ہے. یہ جو روزے دار کو افطاری کے وقت لذت حاصل ہوتی ہے, یہ وہ لذت ہے جس لذت کے حاصل کرنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت کا ہونا, بولو, ضروری ہے. انسان کو یہ احساس ہوتا ہے افطاری کے وقت. 3 شادیاں ہوئی ہیں نا, مجھے بات بات پہ رونا آتا ہے. آج جتنی انسان کی شادیوں کی تعداد بڑھتی ہے نا, اس کو بات بات پہ رونا آنا شروع ہو جاتا ہے. 4 کے بعد تو ہر بات پہ روتا ہے وہ. کسی نے کہی, میں نے سنا کہ وہ ایک آدمی کی 40 سال عمر ہو گئی, اب تک شادی نہیں ہوئی. کسی نے کہا کیوں نہیں ہوئی, کہہ رہے ہیں اس کو کسی بزرگ کی دعا لگی ہے. وہ دعا کیا لگی ہے, کسی بزرگ کی اس نے خدمت کی تھی, انہوں نے دعا دی تھی اللہ کرے تو ہمیشہ خوش رہے. اس کے بعد 40 سال ہو گئے. یہ موضوع ایسا جذباتی شروع ہو گیا ہے, اس کو ہم نے بھی چینج کرنا ہے. بعض دفعہ مسائل کچھ اور ہوتے ہیں, رو کسی اور بات پہ رہا ہوتا ہے آدمی, سمجھ رہے ہیں نا. خیر, کیا بات کر رہا تھا میں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو افطاری کے وقت لذت ہے نا, لذت, یہ بھوک اور پیاس ختم کرنے کی لذت نہیں ہوتی, یہ اس بات کی لذت ہوتی ہے کہ آج ساری دنیا پیدا کرنے والے کو بھول چکی ہے. دنیا میں ہر شخص نے ہر ایک کو یاد رکھا ہے, نہیں یاد رکھا تو کس کو, پیدا کرنے والے کو. آج شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے نا, آپ ان سے کہیں سیپریٹ انتظام کر لو, لڑکیوں کو ادھر کر لو, مردوں کو ادھر کر لو, درمیان میں ایک چادر کھینچ لو, کیا جا رہا ہے, کچھ اس میں پیسے لگتے ہیں زیادہ ہے بھائی, لیکن ایسے مذاق اڑائیں گے آپ کا, ایسے بات کریں گے, ابے یہ مولویوں نے اتنا مشکل بنا دیا, ابے کیا ہو گیا. یار آپ کی نظر میں ہر قانون کی ویلیو ہے. حکومت نے لا بنایا 10 بجے ہال بند ہو جائیں گے, آپ 10 بجے بتیا بجھاتے پھر رہے ہو. آپ اپنے باپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتے شادی میں, اپنے بھائی کو ناراض نہیں دیکھ سکتے. لڑکی والے ہو تو لڑکے والوں کو ناراض نہیں ہونے دو گے, لڑکے والے ہو تو لڑکی والوں کو ناراض نہیں ہونے دو گے. جس خدا نے بنایا ہے, جو پیدا کرنے والا ہے, جس نے یہ نعمتیں دی ہیں, وہ آپ کو دعوت کرنے سے منع بھی نہیں کر رہا. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا, سب چیزیں حلال کر دی اس نے اس دعوت میں. وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ کیا کر دو, بیچ میں پارٹیشن کر دو. لیکن آپ کے جو نہیں رینگتی, آپ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہو. اتنی سی بات وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی درمیان میں کیا کر دو, پارٹیشن کر دو. آپ کہہ رہے ہو نہیں کریں گے. مجھے ایسے موقع پہ شعیب علیہ السلام کا کلام یاد آتا ہے. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا نا, خدا کی نافرمانی چھوڑو,
تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے کہ لولا رہتک لرجمناکا، تو ہمارے خاندان کا آدمی ہے، ہماری قوم کا آدمی، ہماری زبان ہی ہے تیری، قوم بھی ایک ہے، اس وجہ سے ہم نے تجھے چھوڑا ہوا ہے، ہماری قوم کا نہ ہوتا مار دیتے تجھے جان سے۔ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم میں تمہیں خدا سے ڈرا رہا ہوں، باتیں خدا کی کر رہا ہوں، تمہاری نظر میں قومی تعلق یہ خدا سے بھی بڑھ کر ہے، مجھے اگر تم نے چھوڑا ہوا ہے تو قوم کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور خدا کو اٹھا کے تم نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے، ایسا نظر انداز کیا ہے گاڈ کو، اللہ کو، خدا کو، کہ پشت کے پیچھے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ میں تم کو بات کر رہا ہوں خدا 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 خدا، آرڈر اللہ کا آرڈر، اللہ تمہاری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، مجھے چھوڑا ہوا ہے تو کیوں؟ قوم کی وجہ سے۔ اگر کہہ دیتے کہ اے شعیب ہم تو چونکہ نام خدا کا لیتا ہے اس لیے ہم تیری رعایت کر رہے ہیں، قوم بھی ہے لیکن ساتھ میں نام تو اللہ کا لے رہا ہے اس لیے ہم تجھے کچھ نہیں کہہ رہے، تو خوشی ہوتی مجھے، اس اللہ کا تمہاری ڈکشنری میں کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں۔ آج شادی بیاہ میں دیکھ لینا، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، جہاں اللہ کی بات خواتین کو بتاؤ بھائی اسلام میں عورت کے لیے حیا پسندیدہ ہے۔ میں نے بیان کیا تھا نا کہ خواتین موٹر سائیکل پر مردوں کی طرح نہ بیٹھیں، تھوڑا سمٹ کے بیٹھیں، یہ ٹھیک ہے، چادر کے الجھنے کا خطرہ ہوتا ہے بائکوں میں، تو سمٹ کے بیٹھیں۔ ابھی ایک برقع آ گیا کسی خاتون کا، بھائی سمٹ کے بیٹھیں، کپڑے کو لپیٹ کے بیٹھیں، تاکہ اور چین کور بھی لگائیں بائکوں میں تاکہ یہ نوبت نہ آئے۔ اتنا مذاق اڑایا، اسلام حیا کو پروموٹ کرتا ہے، حیا کو۔ حیا کس میں زیادہ ہے؟ دیکھنے میں کس میں حیا زیادہ نظر آ رہی ہے؟ مردوں کی طرح بیٹھنے میں، یہ خواتین عورتوں کی طرح بیٹھیں، حیا کس میں نظر آ رہی ہے؟ مگر حیا آج ڈکشنری سے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے نا، شرم اور حیا کس کا حکم ہے؟ اللہ، تو اس کو کوئی اس پہ جو نہیں رینگتی۔ مثالیں دی جاتی ہیں جو اونٹ میں صحابیات ایسے بیٹھا کرتی تھی، اونٹ میں تو ایسے بیٹھنا ممکن نہیں تھا دونوں پاؤں ایک طرف کر کے۔ آج بھی ہم نے علماء بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی خواتین کو دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بٹھاتے ہیں، اس میں حیا زیادہ ہے۔ لیکن افسوس ہمارے دیندار طبقہ بھی حیا کے معاملے میں آزاد۔ قرآن حیا کی تعریف کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب دو لڑکیاں آئیں ان کو بلانے کے لیے، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، قرآن کہہ رہا ہے ان میں ایک لڑکی آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، سینہ تان کے چلنا عورت کے لیے، بیچ روڈ پہ چلنا، یہ ادا اللہ کو پسند بولو نہیں ہے۔ آپ عورت کی آزادی کے نام پہ بے حیائی پھیلا دو، آپ کی مرضی ہے، پیدا کرنے والا اس عمل سے خوش بولو نہیں ہوگا۔ آپ اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دو، پھر جو چاہے کرو۔ ایک صاحب مجھے ایک یورپ کے ایک کنٹری کے بارے میں بتانے لگے کہ وہاں آزادی بہت ہے، بہت آزادی ہے، ہر ایک کے حقوق ہیں، جو چاہے کرو، کتنے اچھے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی اور میری نظر میں بہت اچھے ہیں، اللہ کی نظر میں بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ان آزادی کی وجہ سے انہوں نے جن گناہوں کو حلال قرار دے دیا ہے نا، ہومو سیکسولیٹی کو، زنا کو، لڑکیوں سے آپس میں تعلقات، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی نظر میں وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ یہ تو وہ عمل ہے جس سے اللہ نے قوم لوط کو اٹھا کے پٹخ کے مار دیا۔ جس قوم نے اپنی ڈکشنری سے گاڈ کو نکال دیا، خالق کو، خدا کو نکال دیا، وہ میری اور آپ کی نظر میں بہت اچھا ہے، بنانے والے کی نظر میں اچھا نہیں ہے، بنانے والا نہیں پسند کرتا اس کو۔ تو مت تعریفیں کیا کرو ایسی قوموں کی جنہوں نے خدا کو وراکم ظہریہ، اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ اور اگر تعریف کیا کرو پھر دعا کرو تمہارے بچے بھی ایسے بن جائیں، تمہارے بچے بھی ایسے بن جائیں۔ ان ملکوں میں جائیں، ان کو اتنی آزادی ملے کہ وہ بھی لڑکوں سے بدفعلی کریں، اور جب آپ انگلی اٹھاؤ تو بولیں کہ یہ ہیومن رائٹس ہیں۔ اپنے بچوں کو ایسا بنانا چاہتے ہو تو اس کلچر کی صبح و شام تعریفیں کیا کرو، بولے بہت اچھے، ماشاءاللہ، ویل ڈن بیٹا، آزاد ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے دور میں جب اللہ کو ڈکشنری سے نکال دیا گیا، اللہ کو لغت سے نکال دیا گیا، ایسے موقع پہ کوئی صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اور ایک دن نہیں، ایک دن، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، پھر چوتھا دن، پھر پانچواں دن، پھر چھٹا دن، تو افطار کی لذت میں صرف بھوک ختم کرنے کی لذت نہیں ہے، اصل لذت یہ ہے کہ جس خدا کے لیے صبح سے شام تک قربانی دی،
وہ خدا ہماری اس افطاری پر بھی ہم سے خوش ہو رہا ہے، وہ ہمیں کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، کیسی پیاری دعا. ذهب الظما، شدید پیاس کے بعد جب روزہ افطار ہو، فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لذتیں اللہ نے دے دی. ذهب الظما، فرماتے پیاس چلی گئی. شدید پیاس میں آپ پانی پیتے ہیں، کیسا سکون ملتا ہے. ذهب الظما، پیاس چلی گئی. وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں. سارا دن انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیسا خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کر کے جب لوگ نماز میں آتے ہیں چہروں پہ کیسی رونق بحال ہو جاتی. عصر میں نمازیوں کی حالت دیکھا کریں اور مغرب میں دیکھا کریں، زمین اور آسمان کا فرق ہے، کیسی چہروں پہ رونق آتی ہے. ذهب الظما، فرمایا پیاس چلی گئی. وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں. یہ مادی نعمت ہے. اور آگے فرماتے وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو صبح سے لے کے اب تک اللہ کے لیے جو ہم نے قربانی دی ہے وہ اجر ہمارا ثابت ہو گیا. وہ اجر اللہ نے اپنے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. مزے ہی مزے، لذتیں ہی لذتیں. ان لذتوں سے ہمارا لبرل طبقہ، دنیا دار طبقہ اور غیر مسلم بولو محروم ہے. یہ لذت اس کو حاصل نہیں ہے. وہ بھی بھوکے رہتے ہیں ڈائٹنگ کرنے کے لیے، کولیسٹرول ختم کرنے کے لیے. ان کو ان کے ٹرینر نے کہا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کے کھانے کا ناغہ کر دو. اس بھوک کے بعد جب وہ کھاتے ہیں ان کو وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو ہمیں افطاری کے وقت محسوس ہوتی ہے. افطاری میں اللہ نے صرف جسم میں سکون نہیں رکھا بلکہ افطاری کے وقت اللہ نے روح کا سکون رکھا ہے. روح میں یہی لذت اللہ نے سحری میں رکھی ہے. سحری کا وقت ایک ایسا ٹائم ہے جس وقت دنیا کی کوئی قوم نہیں کھاتی. کبھی نہیں دنیا میں سنا ہوگا آپ نے اس ٹائم پہ لوگ کھانا کھا رہے ہو. کبھی سنا ہے بھائی کہ جیپنیز صبح 4 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ اگر سنا ہے تو بول دیں ہاں سنا ہے، نہیں سنا تو تھوڑا گردن ہلا دیں. کبھی سنا آپ نے؟ کھانے کا ٹائم نہیں ہے یہ، کہیں بھی نہیں دنیا میں کھائے گا. نہ امریکی کھاتے ہیں، نہ جاپانی کھاتے ہیں، نہ چائنیز کھاتے ہیں، نہ ہندو کھاتے ہیں، نہ سکھ کھاتے ہیں. اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ جہاں لوگوں نے میرا نام لینا چھوڑ دیا، ہر جگہ نفس پرستی. اب تو لوگ حکومت سے مطالبہ بھی صرف مہنگائی، صحت، ان چیزوں کا کرتے ہیں. اسلام کا مطالبہ کرنا بھی چھوڑ دیا. پہلے ہمارے سیاسی لیڈر اسلام کا نام لیتے تھے، مجھے ووٹ دے میں اسلام کو نافذ کروں گا. اب ہمارے سیاسی لیڈروں نے اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا. ان کو پتہ ہے اسلام کے نام پہ ووٹ نہیں ملے گا، ووٹ ملے گا مہنگائی کے نام پہ، آزادی کے نام پہ. تو ایسے دور میں جب اللہ کو لوگوں نے اپنی کتابوں سے، اپنی ڈکشنری سے نکال دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صبح سحری کھانے والوں کے لیے پر رحمت بھیجتے ہیں. فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے پر جو صبح اٹھ کے، کیونکہ اللہ کو یہ ادا بھی اپنے بندوں کی پسند آتی ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اس ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتی اور میرے نیک بندے صبح اٹھ کے کھا رہے ہیں. کیوں؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اللہ نے فرمایا کھاؤ اس وقت تک جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق طلوع نہ ہو جائے. ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر غروب آفتاب تک اس روزے کو مکمل کرو. اے اللہ بہت مشکل حکم ہے، پوری روٹین تو نے ہماری چینج کر دی. اللہ نے تسلی دی، ایام معدودات، پورے سال کے لیے نہیں کہہ رہا، گنے چنے دن ہیں، گنے چنے انگلیوں پہ گن سکتے ہو، اس سے زیادہ تمہیں میں مکلف نہیں بنا رہا. ویسے بھی آپ کی جنرل نالج کے لیے پاکستان میں 15 سال سے روزے 29 ہی ہو رہے ہیں. 30 روزے میری اور آپ کی نسلیں نہیں دیکھیں گی، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. 2006 سے میں نوٹ کر رہا ہوں، اس سے پہلے کا مجھے یاد نہیں. یہ 2022 ہے، 2007 سے لے کے 2021 تک، اب 22 چل رہا ہے نا، یہ کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال. ایک دفعہ بھی رمضان 30 کا نہیں ہوا ہے. یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سمجھتے ہو؟ ایک نشان ہے یہ کہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. محرم کبھی 30 کا ہوگا، کبھی منفی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ آدمی اپنے جذبات کا تو اظہار کر سکتا ہے نا. محرم کبھی 29 کا ہوگا، کبھی 30 کا. سفر کبھی 29 کا، کبھی 30 کا. ربیع الاول کبھی 29 کا، کبھی 30 کا.
14-15 سال ہو گئے رمضان 30 کا ہو کے نہیں دے رہا. ماہر فلکیات بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ 29 ہوں, سوری ہاں ناممکن ہے کہ 29 کو چاند نظر آئے, پھر بھی 29 ہی کا ہوتا ہے الحمدللہ. یہ ایک نشان ہے سوالیہ ہلال کمیٹی پر, سمجھ رہے ہو, بہت بڑا سوال ہے یہ کہ یہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو میں ایک پروگرام ریکارڈ کروانا تھا میں نے 30 نا, تو میں 29 کے بعد میں نے کہا بس وہ پورے رمضان چلے گا نا, تو انہوں نے کہا 30 اگر 30 ہو گئے, میں نے کہا کسی کا باپ بھی پاکستان میں 30 روزے نہیں کر سکتے, تو 29 ہی ہوں گے. معذرت کے ساتھ ایسی گندی گندی باتیں بھی بعض دفعہ انسان کر لیتا ہے, لیکن یہ ہے بڑا مسئلہ ہے یہ تو. لیکن بہرحال جو کمیٹی کا اعلان ہو آپ نے فالو اسی کو کرنا ہے, ایسا نہ ہو کہ سب عید منا رہے ہوں اور آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں. ہم بھی جو کیونکہ گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے ماننا پڑتا ہے. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے بات الٹی یار. خیر کہاں اچھی اچھی باتیں چل رہی تھی, پھر یہ بیچ میں کچھ باتیں غلط آ گئی. بس جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, بس 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. رمضان کے حوالے سے بات تو رمضان کی چل رہی تھی نا. تو میرے بھائی روزہ رکھو پابندی کے ساتھ, اسے جرمانہ سمجھ کے مت. ابھی آپ مسافر نہیں بنے, ایئرپورٹ پہ جب تک بیٹھے رہیں گے آپ مقیم ہی ہوں گے, حتیٰ کہ آپ جہاز میں بیٹھ گئے, ابھی جہاز ہوائی اڈے پر ہے, اڑا نہیں ہے, یہاں تک کہ جہاز چلنا شروع ہو گیا اور اسی دوران سحری کا وقت ختم ہو گیا. تو چونکہ روزہ شروع اس حالت میں ہوا ہے کہ آپ ابھی مسافر بنے نہیں ہیں, تو آپ پہ روزہ رکھنا بولے لازم ہے. تو آپ کو نیت کرنی پڑے گی, دل میں نیت کہ میرا کیا ہے, وہ روزہ ہے. اب جب جہاز ہوا میں اڑ گیا اور شہر کی آبادی کو اس نے کراس کر لیا, تو اب آپ بن گئے مسافر. مسافر بن تو گئے لیکن آپ کو اب روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے, توڑنے کی نہیں ہے. جب چھوڑنے کا ٹائم تھا تو مسافر بنے نہیں تھے, اور جب مسافر بنے ہیں تو روزہ شروع کر چکے ہیں, اسٹارٹ کر چکے ہیں, لہذا اب توڑنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب ہوگا کیا, اگر آپ مغرب سے مشرق کی طرف جا رہے ہیں, آسٹریلیا کی طرف جا رہے ہیں. میں پہلے نا دنیا کے نقشے میں نے بہت دفعہ سمجھنے کی کوشش کی, سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ کون سا ملک کدھر کو ہے, یہ نقشوں سے سمجھ میں نہیں آتا. جب ٹریولنگ شروع کی ہے نا, ٹریولنگ, اب دنیا سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے کون سا ملک کدھر کو ہے. سمجھتے ہو؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پریکٹیکلی کسی چیز میں مبتلا ہونا الگ چیز ہے, کتابیں پڑھ لینا الگ چیز ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسائل مفتیوں سے پوچھا کرو, صرف کتابیں پڑھ کے حوالے یاد کرنے والے مفتی نہیں ہوتے, کیونکہ وہ پریکٹیکلی اس فیلڈ میں ہوتے نہیں ہیں. ایک ہے نا لوگوں کے مسائل آ رہے ہیں, آپ فتویٰ لکھ رہے ہیں, بڑے اس کی نگرانی کر رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں غلطی ہے یا نہیں ہے, امپلیمنٹ اس کا سوسائٹی پہ کیا ہوگا آگے جا کے. ان چیزوں سے جو پریکٹیکلی گزرا ہوا ہو وہ مفتی ہوتا ہے, اور صرف کتابیں پڑھ کے حوالے یاد کر کے فتویٰ دینا ضلوا و اضلوا, خود بھی گمراہ ہوگا, لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. حج اور عمرے کی مثال دیکھ لو. حج آپ کتابوں سے جتنا مرضی پڑھ کے چلے جاؤ, جب تک آپ نے عملی طور پر حج نہیں کیا آپ کو حج کے مسائل نہیں آتے. مشہور واقعہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. حج پہ عمرے پہ انہوں نے بہترین کتاب لکھی, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, جو مشکات کی شرح جنہوں نے لکھی ہے, بڑے عالم تھے. جب عمرہ کرنے گئے نا, یہ حج کرنے گئے, تو الٹا طواف کرنا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا کہ تم نے ملا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی؟ حج پہ آ رہے تھے, کم از کم ملا علی قاری کی کتاب تو پڑھ کے آتے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملا علی قاری, یار آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی میں نے قرضہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں سے, کوئی ہاں ہوں تو کرے نا. تو وہ ان سے کسی نے پوچھا, ابھی اسٹارٹ انجن بھی تو اسٹارٹ ہوتا ہے نا, اتنے دنوں بعد بیان شروع کر رہا ہوں, ایک دم سے ڈائریکٹ تفسیر نہیں آ جائے گی, تھوڑا سا انجن اسٹارٹ ہونے میں میں سوچ رہا تھا آج بیان کروں گا کیسے, کیونکہ وہ زلزلے میں اتنے لوگ, وہاں اتنے متاثرین, اتنی ٹھنڈ سرکی میں, پھر وہاں سے مکہ مدینہ میں وہ الگ ماحول ہے, وہ دماغ کا دہی ہو گیا. تو ابھی تھوڑا انجن اسٹارٹ ہونے میں کیا لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے اس ٹون میں آنے میں, جو رمضان میں تراویح کے بعد کے ایک الگ سے بیانات ہوتے ہیں, وہ خیر میں ابھی شروع کروں گا انشاءاللہ. تھوڑا سا یہ سن لیں آپ لوگ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کچھ علمی باتیں ہیں. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں, تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بندے نے کہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے حج کرنے آ جاتے نا, کسی عالم کی کتاب پڑھ کے مسائل تو سیکھ لیتے. اس کو نہیں پتا تھا یہ بیچارے خود کیا ہیں, یہ کتاب کا مصنف الٹا طواف کر رہا ہے. تو پریکٹیکلی کسی چیز میں جب آپ مبتلا ہوتے ہیں, اس کا تجربہ ہوتا ہے, وہ بالکل الگ ہوتا ہے, اور کتاب پڑھ لینا بالکل, ایک کتاب بھی ضروری ہے, لیکن عملی طور پر. میں بھی عمرہ کرنے گیا, میں الحمدللہ اللہ نے بہت دفعہ عمرے کی توفیق دی ہے, مجھے یاد نہیں کتنے عمرے کیے,
اب جب میں گیا ہوں نا تو پھر میں بھول گیا طواف میں رمل طواف میں کرنا ہوتا ہے یا حج میں بھی کرنا؟ صرف حجی میں ہوتا ہے. حالانکہ جب بھی آپ عمرے کا طواف کرتے ہیں نا، سفر سے آتے ہیں تو پہلے چکر میں 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے. میں بھول گیا، کئی دفعہ عمرے کر چکا ہوں میں. اب میں پریشان کہ یار وہ بھول گیا. پھر اجتباء 3 چکروں میں کرنا ہے یا 7 چکر میں؟ وہ نہیں جو دائیں کندھا خالی رکھتے. پھر میں نے تحقیق کی دوبارہ. اب کوئی مجھے دیکھ رہا تھا، کہتا ہے یار اس مولوی کو دیکھو اتنی دفعہ عمرے کر چکا ہے اور اب کیا کر رہا ہے، دوبارہ عمرے کے مسائل سیکھ رہا ہے. تو کئی بار ایک کام کرتے کرتے انسان اس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے. یہ جو مفتیان کرام ہوتے ہیں نا، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ کوئی طلاق کا مسئلہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس 20 سال 30 سال نکاح کے مسائل، وراثت کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل، طلاق کے مسائل، آپس کے حقوق کے مسائل، ریاستی قوانین، یہ لکھ لکھ کے ان کے بال جب سفید ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کو بڑوں کی طرف سے ایک ڈگری ملتی ہے کہ اب آپ کیا ہیں، کہ اب آپ مفتی ہیں، اب آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں پتھر اٹھاؤ کوئی نہ کوئی اسکالر نکل رہا ہے اور وہ مفتی بنا ہوا ہے. اور جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اللہ کی پناہ. تو ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. تو خیر، تو میں مسئلہ بتا کے پھر آج کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں. اب دیکھو، آپ نے ایئرپورٹ پہ میں نے بتایا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اب آپ پہ روزہ رکھنا لازم ہے. اب آپ جا رہے ہیں اگر مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں، آسٹریلیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، ان ملکوں کا سفر کر رہے ہیں. ایسٹ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، ادھر ایسٹ کی طرف، ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہ کوئی تھائی لینڈ میں ادھر کی فلائٹ بک کرا لے. تو جب آپ ایسٹ کی طرف جائیں گے نا تو آپ کی موجیں ہو جائیں گی. آپ کی کیا ہو جائیں گی؟ موجیں. کیونکہ سورج ادھر سے نکل رہا ہے اور آپ جا کس کی طرف کو رہے ہیں؟ سورج کی طرف. تو ٹھک ٹھک کر کے نمازیں بھی آئیں گی اور سورج بھی بہت جلدی غروب ہو جائے گا. تو آپ کا روزہ بڑے مزے سے گزر جائے گا. لیکن اگر آپ کو کسی کی خدا نہ خواستہ کوئی لگ گئی ہے، کسی کی کوئی قرضہ ورزہ لیا ہوا تھا آپ نے، کسی نے کوئی دے نہیں رہا آپ، اس نے شاید رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے کچھ آپ کے لیے مانگ لیا اللہ سے، تو پھر آپ کی فلائٹ ہوگی مغرب کی طرف. ٹھیک ہے، جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں سورج بھی وہیں جا رہا ہے. تو سورج غروب نہیں ہوتا، سورج غروب نہیں ہوتا. پھر اس میں آپ کا روزہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. نمازوں کا ٹائم بھی بہت ملتا ہے، روزہ بھی لمبا. بعض دفعہ 20 گھنٹے کے، 22 گھنٹے کے، 23 گھنٹے کے، 24 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ روزہ آپ کو رکھنا بولو پڑے گا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ توڑنے کی اجازت، ہاں توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہے، اس میں توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہے. گناہ بھی ہوگا، قضا بھی رکھنی پڑے گی، لیکن کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ سفر ہے نا، تو کفارے کے لیے تو کوئی بھی ذرا سا شبہ بھی ہو کفارہ ساقط ہو جاتا ہے. تو توڑنا جائز نہیں ہے. ہاں 2 صورتوں میں توڑنا جائز ہے: موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا. بول لو نا کیا ہو گیا، جملہ کمپلیٹ کر لیں. موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا. بیمار ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی پین، تکلیف شروع، جیسے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں پین شروع ہو گیا، درد شروع ہو گیا، یہ بھی ایک بیماری ہے. شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ شوگر کے پیشنٹ کے ساتھ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، چکر آنا شروع ہو گئے، یہ بھی بیماری ہے. خدا نخواستہ بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا تو یہ بھی کیا ہے؟ بیماری ہے. پھر رہ گیا رہ یہ گیا کہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی، یہ بیماری نہیں ہے، یہ تو کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتی. تبھی تو ہم کھاتے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی. تو بھوک اور پیاس جتنی بھی لگے روزے کی حالت میں، اس کو برداشت کرنا آپ پر لازم ہے. اس بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بیمار ہونے کی، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، السر کے پیشنٹ کو بہت زیادہ پین شروع ہو جاتا ہے بھوکا رہنے سے، یا شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، بے ہوشی کا خطرہ ہے، اس طرح کے جو خطرات ہوں گے، بیمار ہونے کا خطرہ جسے کہتے ہیں، بلڈ پریشر اتنا زیادہ لو ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہا 2 انڈے اس نے نہیں کھائے اگر، تو بعض دفعہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے نا، نمک کھانا پڑتا ہے فوراً، یا انڈے منڈے پھوڑنے پڑتے ہیں، یا کوئی ORS وغیرہ پینا پڑتا ہے، تو بی پی لو ہوگا نا، یہ بھی ایک بیماری ہے. تو بیماری میں توڑ سکتا ہے، بھوک کی شدت یا پیاس کی شدت کی وجہ سے نہیں توڑ سکتا، کیونکہ روزہ نام ہے بھوک اور پیاس کے برداشت بولو کرنے کا. خوب سمجھ لو، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سحری میں پانی پینا بھول گئے اور پتہ چلا سحری کا وقت ختم ہو گیا. اوبے یار پانی تو پیا ہی نہیں، اوئے ہوئے ہوئے، ایسا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، اب گیا، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اور کھایا بھی دیسی گھی تھا آپ نے، دیسی گھی سحری میں کھاؤ گے فوراً پیاس لگنا شروع ہو جاتی. تو اب جو بھی ہونا تھا وہ کیا ہو گیا؟ ہو گیا. اب پیاس بہت لگے گی، سارا دن کیسے گزاروں گا، اف ٹینشن میں. او بھائی اس کی بیس پہ آپ کو روزہ توڑنے کی اجازت بولو
نہیں ہے. سحری میں آنکھ ہی نہیں کھلی. ہمارا ترکی میں کیا حال ہوا, آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے, کیونکہ ترکی میں ایک تو شہر ہے استنبول, استنبول میں تو بڑے بڑے ہوٹل ہیں, وہاں آپ جاؤ ترکوں کی ڈشیں, گوشت ملتا ہے آپ کو کھانے میں, کچھ کسی حد تک روٹی بھی مل جاتی ہے, اگرچہ یہ والی روٹیاں نہیں, لیکن بہرحال روٹی ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, گزارا ہو جاتا ہے. لیکن ہم ترکی میں گئے تھے شام کے بارڈر کی طرف, وہاں ان کا جو کھانا تھا وہ کھانا ہوتا تھا 2 برگر فائبر والے نہیں ہوتے جس میں فائبر چوکر, یہ جو ہم بکریوں کو کھلاتے ہیں نا, ابے بغیر چھنا آٹا جس کو کہتے ہیں وہ والا آٹا, اور وہ بھی گول گول پیڑے 2-3, جو بن نہیں ہوتا صبح بیکری سے جو ملتے ہیں بن, ایک تو وہ بن ہوتا ہے نا میدے کا, وہ میدے والا بن نہیں, عام بن, اور زیتون اور آملیٹ, اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس ٹائپ کی چیزیں بس سمجھ لیں. ہمیں چاہیے کھانا بھائی, ہمارے پیٹ میں جب روٹی کا بھاری نوالا جب تک نہ گرے ہمیں تسلی نہیں ہوتی. پھر چاول بھی ایسے عجیب سے چاول, وہ یہ چاول ہی نہیں ہے جو خوشبودار چاول ہوتے ہیں, عجیب سے وہ یوں سمجھ, بچوں کو ہپا نہیں کھلاتی مائیں, ہپا کھا لو ہپا, وہ والے چاول. اب ہوا یہ کہ ایک دن آدمی کھائے, 2 دن کھائے, 3 دن کھائے, بھائی پیٹ میں آتے پریشان ہو گئی ہیں, اور پھر رمضان شروع ہونے والا ہے, کیسے گزارا ہوگا. اور میرے ساتھ تھے ہمارے ماشاءاللہ پٹھان سوات کے کوہاٹ کے, اس کو تو چاہیے کوئی بھاری بھرکم نوالا, ہمیں بھی ایسے ہی. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے 4 بجے وہی کھایا ان کا نا, وہ عجیب سا بالکل وہ فائبر ہی تھا, بس وہ کولیسٹرول کم کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا. وہ 4 بجے کھایا, پھر رات کا کھانا ہم نے کھایا نہیں. ہم نے کہا اب صبح سحری میں ڈٹ کے کھائیں گے. 4 بجے کا بندہ کھایا ہوا, صبح جب سحری ہمارے پاس آئی ہے, پہلا روزہ ترکی میں تھا, پھر ہم وہاں حرم چلے گیا تھا, تو جب سحری ہمارے پاس آئی ہے تو وہی 2-3 ڈیزائن رکھے ہوئے تھے ہمارے سامنے. یہ زیتون ہے, یہ شہد لے لیں آپ, یہ پنیر لے لیں. بھائی کھانا دو ہے اللہ کے بندو, کیا چاہیے, حالت خراب ہو رہی ہے یار. پھر چلنا, سردی اتنی شدید, سردی میں تو ایسی بھوک لگتی ہے, پھر سارا دن کا روزہ رکھ کے کام کیسے ہوگا. تو میری تو حالت یہ تھی, وہ دیکھ کے نا میرے آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے. میرا دل کیا میں پھوٹ پھوٹ کے کہیں جا کے روؤں میں. تو میرا تو پھر بھی تسلی یہ تھی کہ چلو سفر, ابھی حرم شریف جا رہے ہیں, مدینہ منورہ, وہاں جدہ جانا تھا تو وہاں جا کے کھا لیں گے. لیکن ان ساتھیوں پہ بہت ترس آیا, تو وہ میں نے پھر حرم میں 3-4 دن گزارے. وہ وہاں سے مجھے نا افطاری اور سحری کی تصویریں بنا کے بھیجتے رہے کہ مفتی صاحب افطاری میں یہ ہے, سحری میں یہ. بڑی ہمت ان ساتھیوں کی, ابھی بھی وہیں پر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو اس لیے ہمیں جو یہاں کھانے ملے ہوئے ہیں نا, صحت کا بے شک بیڑا غرق کریں, لیکن مزہ بہرحال مزہ آتا ہے یار. نوالا پیٹ میں گرتا ہے, میں نے کہا ہمیں تو پراٹھا چاہیے, کچھ نوالا پیٹ میں گرے, ٹھا کر کے آواز آئے. یہ جو ہم عجیب سی چیزیں کھا رہے ہیں, چوکر فائبر, منہ میں جا کے غائب ہو جاتا ہے. وہ شہد گرے گا پیٹ میں, کیا پتا چلے گا. شہد بھی اگر ہے تو روٹی سے نا. صحت کی بات نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے ڈاکٹر سارے وہاں پہنچ جائیں ترکی کے, یار اتنی اچھی بہترین ہمیں فیڈ مل رہی ہے وہاں پہ, اور بہترین ہمیں خوراک مل رہی ہے, لیکن وہ پیٹ میں نوالا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہو رہا تھا, کہاں سے کہاں. تو میں اس پہ کہہ رہا تھا, اب میں وہاں جا کے یہ کہتا کہ یار چونکہ ہمارے مطلب کی سحری نہیں ہے اور رات شام 4 بجے کھانا کھایا ہوا ہے, تو ہم روزہ چھوڑ دیں. سفر کی بیس پہ چھوڑنے کی تو اجازت تھی, اس بیس پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمیں سحری کیا مل رہی ہے, ہماری مرضی کی نہیں مل رہی. تو آپ کی سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے, آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اللہ نے روزے کی چھوٹ صرف 2 لوگوں کو دی ہے, ایک بیمار لوگوں کو اور ایک مسافر لوگوں کو. یہ اہم مسئلہ تھا, موضوع سے ہٹ کے تھا, لیکن بیان کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو, سوسائٹی کو دیکھ رہا ہوں نا, آنکھ نہیں کھلی تو روزہ چھوڑ دو, پانی پینا بھول گئے تو روزہ چھوڑ دو. بھائی یہ گزارنا پڑے گا آپ کو, اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے, جو مرضی ہو. فرض ہے, رکن ہے اسلام کا, ورنہ آخرت میں طبیعت سے